السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد۔ آج بلوغ المرام کی دوسری حدیث اور تیسری اور چوتھی، یہ تین حدیثیں آج ہم اس ٹاپک میں، اس ریکارڈنگ میں انشاءاللہ ان پر بات کریں گے، کیونکہ ان تینوں حدیثوں کا آپس میں مناسبت اور تعلق ہے، اور ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے ہی یہ جو مسئلہ اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ مکمل ہو پائے گا۔ سب سے پہلے تو ہر حدیث کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الماء طہور، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، لا ينجسه شیء، اس پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، اور نام ہے ان کا سعد بن مالک بن سنان الخدری الانصاری الخزرجی۔ انصار کے قبیلہ خزرج کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں یہ شامل رہے، اور سب سے پہلا غزوہ جو انہوں نے لڑا وہ غزوہ خندق ہے۔ اس سے پہلے چونکہ یہ چھوٹے تھے تو اپنی چھوٹے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں شامل نہیں ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث امت تک پہنچانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور انصاری صحابہ میں سے وہ صحابہ جو علماء اور فضلاء شمار ہوتے تھے، ان کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ سن 74 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور بقیع قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی، ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ روایت جو ابھی آپ نے سماعت کی، ترجمے کے ساتھ مختلف محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا، اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا جو پس منظر ہے، جس کو سبب ورود کہتے ہیں حدیث کا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے انا توضأ من بئر بضاعہ، مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو بئر بضاعہ، بضاعہ کنویں کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک میں ہے کیا ہم وضو کر لیں اس بضاعہ کے کنویں سے، اور دوسری روایت میں ہے اتتوضأ من بئر بضاعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ بئر بضاعہ سے وضو فرماتے ہیں۔ بئر بضاعہ، اس کو با کے ضمہ اور با کے کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کنویں کے اندر جو تھی وہ ذرا نیچے کنواں تھا، اس کی منڈیر جو سائڈوں پہ دیوار ہوتی ہے جو گرد و غبار سے کنویں کو بچاتی ہے وہ نہیں تھی، تو زمین سے نشیبی جگہ پر وہ کنواں موجود تھا۔ جب بارشیں وغیرہ آتی ہیں تو ان بارشوں کے ذریعے سے جو مختلف قسم کی گندگیاں اور غلاظتیں، حیض کے کپڑے جس سے عورتیں اپنا خون وغیرہ صاف کرتی تھیں، تو وہ سارے جو وہاں لوگ پھینکتے تھے باہر اپنی اپنی جو ہے وہ کوڑا کرکٹ والی جگہ جس کو اروڑی کہا جاتا ہے عمومی طور پہ، وہاں پھینکتے تھے،
تو جب بارشیں آتی تو چونکہ یہ کنواں نیچے تھا، نشیبی جگہ میں تھا، تو بارشوں کے پانی کے اندر بہنے کی وجہ سے وہ بارشوں کا پانی جب ادھر کو آتا نشیبی جگہ کی طرف، تو اس کنویں کے اندر وہ ٹاکیاں وغیرہ ساری آ جاتی تھی. اور یا پھر جب ہوا چلتی تھی تو ہوا کے اڑنے سے بھی، چونکہ یہ کنواں نیچے تھا زمین کی سطح سے، اور اسی طرح اس کے سائڈوں پہ منڈیر دیوار بھی نہیں تھی، تو اس کے اندر وہ کنویں کے اندر ٹاکیاں شاکیاں گلاسیں وغیرہ آ کے گر جاتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، کیا ہم اس کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا پانی جاری تھا، اس کا پانی چلتا رہتا تھا، جو ندی نالوں کے اندر بہتا رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، جو ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یہ اس کا سبب ورود ہے. فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز بھی ناپاک جو ہے وہ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ یہ بنتا ہے. اب جو یہ روایت ہم نے سنی ہے ابھی کہ پانی پاک ہے اور کوئی بھی شے اس پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی ہے، تو اہل علم نے اس حدیث سے کئی ایک مسائل بھی مستنبط کیے ہیں، اور کئی ایک مسائل جو ہے اس کو بھی اہل علم نے اخذ کیا ہے. اس حدیث سے کئی ایک مسائل کو استنباط کیا ہے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ خود بھی پاک ہوتا ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں، اور مطہر بھی ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی نجاستوں کو پاک بھی کر دیتا ہے. خواہ نجاست غلیظ قسم کی ہو، سخت قسم کی ہو، جیسے کتے کے جوٹھے کی نجاست ہے جس کو 7 بار دھونے کا حکم دیا گیا، اس کو بھی پانی ہی صاف کرے گا. یا وہ خفیف قسم کی نجاست ہو، جیسے کہ بچہ جو ابھی کھانا نہیں کھاتا اس کا پیشاب بھی چھینٹے مارنے سے پاک ہوتا ہے، یعنی پانی لگانے سے ہی پاک ہوتا ہے، اگرچہ اس کے چھینٹے ہی کیوں نہ مارے جائے. تو پانی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے. دوسری بات جو یہاں ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ پانی طاہر ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی. یہ روایت بیان کر رہی ہے، جبکہ جو آگے والی 2 حدیثیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے مسئلہ آخر میں واضح کریں گے. تو یہ روایت بتاتی ہے کہ پانی جو ہے وہ پاک ہے اور کوئی بھی شے اس کو ناپاک نہیں کر سکتی. یہاں تو یہ بتایا گیا، لیکن جو اس سے اگلی حدیث آ رہی ہے اس کا ہم ترجمہ بعد میں کریں گے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پانی تب تک پاک رہتا ہے جب تک اس کے 3 اوصاف میں سے، 3 خوبیوں میں سے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل نہیں جاتی، اس وقت تک وہ پانی جو ہے پاک ہی ہے. وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ الا ما غلب علی ریحہ او طعمہ او لونہ. پانی نجاست کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، وہ پاکیزگی میں ہی رہے گا. ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو پاکیزگی سے نجاست کی طرف منتقل کر دیں گی. نمبر 1، پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے، گندگی گر جائے، غلاظت گر جائے، اور اس کے گرنے کی وجہ سے اس کی بو بدل جائے. پانی کے اندر ایک اپنی سمیل ہوتی ہے، جب وہ اس کی بو بدل گئی ہے نجاست کے گرنے کی وجہ سے، تب بھی پانی ناپاک ہو جائے گا. یا پھر او طعمہ، پانی کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ذائقہ چینج ہو جائے نجاست کے گرنے کی وجہ سے، تو اب بھی پانی ناپاک ہو گیا، طہارت لینے کے، استعمال کرنے کے، وضو کے، غسل کے قابل نہیں رہا. تیسری چیز، نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس پانی کا جو رنگ ہے، اس کی رنگت ہے، وہ رنگت چینج ہو جائے، اس کی رنگت کے اندر تبدیلی آ جائے، تو اس وقت بھی پانی جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے. البتہ یہاں یہ بات بھی دھیان میں رہنی چاہیے، اس کا رنگ بدلا، ذائقہ بدلا، بو بدلا، اس کا احساس، تغیر کا احساس ہر انسان کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی حس بہت تیز ہوتی ہے، انتہائی زیادہ، ہلکی سی بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ اسی وقت محسوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ کو انسان وہ ہوتے ہیں جن کی جو قوتیں ہیں وہ معتدل ہوتی ہیں، درمیانی ہوتی ہیں، نہ بالکل تیز ہوتی ہیں اور نہ بالکل نارمل ہوتی ہیں. اور تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جن کی یہ قوتیں جو ہوتی ہیں، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، جس کے ذریعے سے پتہ چلے گا ذائقہ خراب ہے، بو بدلی ہے، رنگ بدلا ہے کہ نہیں بدلا، تو ان کی قوتیں بہت ہی لو لیول کی ہوتی ہیں. اب یہاں کون سے لوگوں کی بات معتبر ہوگی کہ اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، اس کا رنگ بدل گیا ہے، اس کی بو بدل گئی ہے؟
تو ان لوگوں کی رائے معتبر ہوگی جو معتدل قسم کے لوگ ہیں، نہ تو ان کی قوت شامہ سونگھنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی انتہائی تیز ہے، نہ بالکل انتہائی لو لیول کی ہے، بلکہ ان کی یہ قوتیں درمیانے لیول کی ہیں، تو ان لوگوں کا ہی جو ہے اس رائے کے اندر اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں یاد رہے حدیث میں جو لفظ آگے آئیں گے وہ ہے الا ما غلب على طعمه او ريحه او لونه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث او کے ساتھ بھی آتی ہے، واو کے ساتھ بھی آتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر تبدیل ہو گئی ہے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اب یہ دو حدیثیں، ترجمہ دوسری کا ہم بعد میں کرتے ہیں، ان دو حدیثوں کو ملا کر یہ مسئلہ جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے۔ تو گویا کہ اس بات پر اجماع ہو گیا کہ پانی نجس نہیں ہے جب تک کہ اس کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ پانی پاک رہتا ہے اور پاک کرنے والا رہتا ہے۔ آج کے سبق کی جو تیسری حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی دو مٹکے ہو، مٹکوں کی ہم بعد میں وضاحت کرتے ہیں، لغوی وضاحت، تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ اب ان تینوں روایات کو ملانے کے بعد جو محدثین نے مسئلہ اخذ کیا ہے، جو زیادہ تر اہل علم کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پانی وہ ہے جو مقدار میں بہت کم ہے، تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو وہ پانی نجاست کے گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گا، خواہ اس کے اوصاف میں کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے۔ البتہ بعض اہل علم کا یہاں یہ بھی کہنا ہے، اس بات کی بھی وضاحت رہنی چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس نے ناپاک ہونا ہی تب ہے جب اس کے اوصاف میں سے جو تین ہم نے بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک بدلے گا تو وہ ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب تینوں روایتوں کو ملایا جائے گا تو اس کا جو اصل مفہوم نکلتا ہے وہ وہی نکلتا ہے کہ جب پانی دو مٹکے ہے تو اس کے اندر نجاست اٹھانے کا احتمال کمزور ہو جاتا ہے، نجس ہونے کا، ناپاک ہونے کا اس میں احتمال بہت کم رہ جاتا ہے، الا کہ اس کا رنگ ذائقہ بو جو ہے وہ بدل جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی یاد رہے پانی کو ناپاک نجاست ہی کرے گی، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے بہقی میں وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ، پانی کے اندر نجاست گرے، اس کا ذائقہ بدلے، رنگ بدلے، بو بدلے، پھر وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اگر نجاست نہیں گری، پانی کے اندر درختوں کے پتے گر جاتے ہیں بس اوقات، ان پتوں کے گرنے سے بھی اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، تو اس رنگ کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوگا، اس رنگ کی بنا پر پانی کو ناپاک جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا۔ پانی ناپاک اس وقت ہوگا جب اس میں نجاست گرے گی، اس کے بعد یہ اوصاف بدلیں گے۔ تو صحیح بات یہ ہوئی کہ اگر پانی دو مٹکوں سے کم ہے تو نجاست کا ایک قطرہ بھی گر گیا تو پانی نجس ہے، اور اگر دو مٹکوں سے زیادہ ہے تو پھر اس کا نجس ہونا تب ہوگا جب اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ آج کے سبق کی دوسری حدیث بھی چونکہ اس کے متعلقہ ہی ہے، جن کا تینوں کا مفہوم میں نے واضح کر دیا، وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پانی اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے اس چیز کے جو اس کی بو، ذائقے اور رنگ پر غالب آ جائے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور امام ابو حاتم اس کو ضعیف کہتے ہیں، جبکہ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا۔ وَلِلْبَيْهَقِيِّ، اور بہقی میں الفاظ یہ ہیں الماء طہور، پانی پاک کرنے والا ہے، الا ان تغیر ریحہ، الا کہ اس کی بو بدل جائے، او طعمہ، اس کا ذائقہ بدل جائے، او لونہ، یا اس کا رنگ بدل جائے، بنجاست تحدث فی، اس نجاست کی وجہ سے جو اس پانی کے اندر گرتی ہے۔ تو یہ حدیث نے واضح کر دیا کہ نجاست گرنے سے اگر یہ وصف بدلے ہیں تو پھر وہ نجس ہے، ورنہ نہیں۔ اس حدیث کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو امامہ ان کی کنیت ہے اور نام ہے ان کا سدی یا سدئی، یہ ان کا نام، زیادہ تر اس کو سدئی پڑھتے ہیں، صاد کے ضمہ، دال کے فتحہ اور یا کے شد کے ساتھ۔ سدئی بن عجلان الباہلی، اپنی کنیت کے ساتھ یہ صحابی مشہور ہوئے۔ ملک شام کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کی، اور وہاں پہ 81 ہجری میں یا بعض کہتے ہیں 86 ہجری میں ان صحابی کی وفات ہوئی۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر اور اسی طرح دارقطنی کے اندر اور اسی طرح طبرانی وغیرہ کے اندر
یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس روایت کو بعض علماء نے ضعیف بھی قرار دیا اور بعض علماء اس روایت کی صحت کے بھی قائل ہیں، وہ اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تیسری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين، جب پانی دو مٹکے ہو، لم يحمل الخبث، جب پانی دو کلے ہو، اس کی مقدار دو مٹکوں کے برابر ہو، لم يحمل الخبث، وہ نجاست کا حامل نہیں بنتا، وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ وفی روایت، ایک روایت میں یہ لفظ ہے لم ينجس، وہ نجس ہوتا ہی نہیں ہے، ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے جو ابھی آپ نے سماعت کی ہے، یہ روایت سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے محدثین نے، امام ابی داؤد، یحییٰ بن معین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس روایت کو صحیح کہنے والوں میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جن میں امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ابو عبید قاسم بن سلام ہیں، امام طحاوی ہیں، دارقطنی ہیں، ابن دقیق العید ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں۔ ان محدثین نے اس روایت کو، جو قلتین کی روایت ہے، اس کو صحیح قرار دیا۔ جہاں تک اس روایت کی جو لغوی بحث ہے، قلتین، دو مٹکے، یہاں قلہ سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں برتن، جس پانی کے اندر برتن رکھا جاتا تھا، اس کو قلہ کہتے ہیں، یعنی وہ برتن جس کے اندر وہ پانی رکھ کے سیو کرتے تھے کہ اس کو ہم بعد میں پئیں گے، جیسے دیہاتوں میں وہ گھڑا چلتا ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کا یہ برتن تھا۔ تو یہ مختلف برتن تھے۔ یہاں کون سا قلہ مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے کہ یہاں سے حجر بستی کا جو قلہ ہے وہ مراد ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں اذا كان الماء قلتين من قلال حجر، جب پانی دو مٹکے ہو حجر علاقے کے مٹکوں کے برابر۔ تو حجر علاقے کا جو مٹکا ہے وہ عرب میں بڑا مشہور تھا۔ اس مٹکے کے اندر جو وزن ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ اس مٹکے کے اندر جو وزن ہے وہ، اگر برطانوی جو نظام سیروں کا چلتا تھا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مٹکے کے اندر جو پانی ہے وہ 2 من 25 سیر، 7 چھٹانک، 2 تولے اور 6 ماشے۔ اور جو گرام کا نظام ہے، جس کو آشاری نظام کہتے ہیں، اس اعتبار سے ایک مٹکے کے اندر جو وزن بنتا ہے وہ 98 کلو گرام اور 415 گرام بنتا ہے۔ اس اعتبار سے دو کلوں کے اندر جو وزن بنے گا وہ 5 من 10 سیر اور 15 چھٹانک ہے۔ تو یعنی جب پانی 5.25 من کے لگ بھگ ہو تو اس کے اندر نجاست گر جائے تو نجاست کے گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تلک اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل نہ جائے۔ اور جب وہ 2 مٹکوں سے کم ہے، یعنی 5 من سے کم ہے 5.25 من سے، تو اس صورت میں نجاست کے گرنے کے ساتھ ہی علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ جب وہ 2 مٹکوں سے کم ہوگا تو نجاست گرنے سے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا؟ اس کی اہل علم نے کئی ایک دلائل بیان کی ہیں، ان میں سے ایک دلیل وہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اس برتن کو 7 بار دھو، اور آگے لفظ یہ احریقو، اس کے اندر جو پانی وغیرہ ہے اس کو انڈیل دو، اس کو پھینک دو، اس پانی کو ضائع کر دو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث میں فرمایا جب چوہیا گر جائے ایسے گھی کے اندر جو گھی مائع ہے، جمع ہوا نہیں ہے، جامد نہیں ہے، وہ گھی جو ہے وہ مائع ہے، پانی کی شکل میں بہنے والا گھی ہے، تو پھر وہ سارا کا سارا گھی جو ہے آپ کو ضائع کرنا پڑے گا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نجاست جو ہے وہ تھوڑے پانی کے اندر فوراً ہی اثر کرے گی اور اس کو ناپاک کر دے گی، لیکن جب پانی زیادہ ہوگا، زیادہ 2 مٹکے جو 5.25 من کے قریب پانی بنتا ہے، تو وہ نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوصاف نہ بدلیں۔ تیسری اور آخری اور اہم بات یہ ہے جو آج کے اس درس میں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک پانی ہوتا ہے جاری، چلنے والا، جیسے نہروں کا پانی جاری ہوتا ہے، سمندر کا پانی جاری ہوتا ہے، دریاؤں کا پانی جاری ہوتا ہے، یہ پانی نجاستوں کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں نجاست گرے گی تو ساتھ ساتھ وہ آگے چلتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہ اس میں پانی وہ آ رہا ہو جو پانی سارا کا سارا ہی نجس ہے، جیسے اس میں آئی گٹروں کا پانی رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اور اپنے مسائل کو جاننے کی اللہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔